بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سہیل رانا۔ جنگی صورتحال اور پاکستان کا رد عمل کیا آیا؟ چند لمحات پہلے، یہ صبح کے اس وقت 9:30 بجے کا ٹائم ہے، ہفتہ ہے، اور اسلام آباد راولپنڈی میں خاموشی ہے، لیکن ہمارے جو جوان ہیں، افسر ہیں، سردار صاحبان ہیں، ان کی گونج ہے، اور یہ گونج 9:12 پہ نائب صدر امریکہ، وزیر خارجہ امریکہ کی کالز شروع ہو گئی ہیں۔ ہم نے 2 دن صبر کرنے کے بعد جب رات کو انہوں نے ایک خوفناک حملہ کرنے کی کوشش کی، جس کو ناکام بنایا گیا، پہلے انہوں نے ایئر ڈیفنس کے قریب، پھر ایس پی ڈی کے قریب، تو اس کے بعد کوئی چوائس نہیں رہ گئی تھی کہ رد عمل دیا جاتا، اور رد عمل ایسا دیا گیا کہ اس وقت تک ان کے مزید 3 رافیل گرا دیے گئے ہیں۔ 4 افسران جو مصدقہ اطلاعات ہیں کہ گرفتار کیے گئے ہیں، اور 396 کیجویلٹیز ہیں انڈین آرمی کی، جن میں ایئر فورس کے افسران اور پیراملٹری فورسز ان کی، رینجر اور فوج کے جوان ان کے مارے گئے۔ پاکستان نے 2 روز سے یہ عمل بار بار دہرا رہا تھا کہ بس کریں، بس کریں، بس کریں، لیکن ان کو یہ معلوم نہیں تھا۔ میں یہ ایک آپ کو پیچھے فوٹو دکھا رہا ہوں، یہ ثانیہ نلتر کی ہے۔ اس وقت بھی میں نے سٹوری بریک کی تھی، اور ایک دن پہلے کی تھی کہ یہ ہیلی کاپٹرز یہاں سے نہ اڑائے جائیں، موسم ٹھیک نہیں ہے۔ ثانیہ نلتر ہوا، اور اس وقت رحیل شریف صاحب نے اس کو کیسے کور اپ کیا، یہ خدا جانتا ہے یا پاکستان جانتا ہے۔ 3-4 مارے گئے، جن میں یورپ کے امبیسڈرز بھی شامل تھے، اور اس وقت اس مرد مجاہد نے ایز اے 2 سٹار، یہ جس کی میں پیچھے فوٹو دکھا رہا ہوں، کسی کو کیا معلوم تھا، اس وقت بھی بتایا تھا کہ یہ کس وجہ سے ہوا، اور جو ریزن آئی تھی وہ ایک خاتون تھی جو صحافی بن کر جو انڈیا کے لیے کام کرتی تھی، اور شی از ریسپانسیبل، اور ایئر چیف اس وقت کے سہیل امان صاحب، پھر انہوں نے شادی بھی کی، اسی مرد مجاہد نے کہا تھا کہ یہ ہوا ہے، اور آج وہ 3 روز سے کہہ رہا تھا کہ بس کرو، بس کرو، بس کرو۔ تو پھر آپ دیکھ لیں آج جو رد عمل آیا ہے، ابھی تک آ رہا ہے اور مزید آئے گا۔ جی رانا صاحب السلام علیکم۔ یہ جو ایک جو ان کا کمانڈ اور انٹیلیجنس کا جو ٹریننگ سینٹر ڈسٹرائے ہوا ہے، یہ وہ ٹریننگ سینٹر ہے جس میں بلوچیوں کو، سیپریٹسٹ کو، غداروں کو ٹریننگ دی جاتی ہے، اور اسی سینٹر سے جعفر ایکسپریس کو ہائی جیک کرنے کی ساری پلاننگ ہوئی تھی۔ میں نے کل کہا تھا کہ تمام کنٹونمنٹس کو سیل کر دیا گیا ہے، جو رہنے والے لوگ بھی ہیں وہ بھی نہیں جا سکتے تھے، تو کچھ تو رد عمل کے طور پہ دکھانا تھا۔ مودی کی لوکیشن بھی دکھا چکے ہیں کہ وہ اس وقت اتنا وہ بہادر ہے کہ وہ دلی کو چھوڑ کے گجرات بیٹھا ہوا ہے، تو آنے والے چند گھنٹوں میں سیز فائر انڈیا کی طرف سے ہو چکا ہے۔ پھر اس نے دھوتی لڑا دیا، لیکن اس دفعہ اس کی دھوتی جو سفید دھوتی ہے اس کو نہیں مانا گیا۔ انڈیا کی رانا صاحب جو ابھی ڈیفنس منسٹری نے ایکسیپٹ کیا کہ پاکستان کے اٹیک سے ہمیں نقصان ہوا ہے، تو یہ پری ٹیکس ہے، وہ اپنا اگلا حملہ کرنے کے لیے جواز انہوں نے پیش کر دی ہے، اس لیے ہمیں پوری تیاری رکھنی چاہیے۔ اللہ کے فضل سے پاکستان کی حفاظت ہوگی انشاءاللہ۔
کل تک ٹرمپ کہہ رہا تھا کہ ہمارے قابو میں نہیں ہے، تو تھوڑی دیر پہلے ٹیلی فون کس لیے آ گیا؟ اس وقت ثانیہ نلتر کی انویسٹیگیشن کرنے والا یہ مرد مجاہد جس کو بوم کر کے دکھائیے گا، اور آج کا یہ اس وقت کا جنرل آفیسر کمانڈنگ، آج کا سٹنگ آرمی چیف نے وہ پھٹیاں ان کی توڑی ہیں جو قیامت تک ان کو یاد رہیں گی۔ ماننے سے پہلے مطلب یہ میاں نواز شریف کی میں ایک فوٹو دکھاتا ہوں، یہ ان کی آج کی یا کل کی یہ حرکت، یہ بھی دیکھ لیں کہ ایک دفعہ پنجابی کی مثال ہے ٹنٹنا ہی مکا دے دا، انہوں نے ٹنٹنا ہی مکا دو، ہر دوسرے دن انہوں نے کوئی نہ کوئی ڈرامہ کیا ہوتا ہے انڈینز نے۔ آنے والے 7 گھنٹوں میں نیچرلی سیز فائر ہو جائے گا، لیکن دلی سے کون بزنس مین بھاگے ہیں اور کتنے 100 ارب ڈالر کا انڈیا کو نقصان ہوا ہے، اس کے لیے رات 11 بجے جب یہ سیز فائر ہو چکا ہوگا تو اس کی مزید تفصیلات دی جائیں گی۔ اور سکھوں کے لیے کیسے نریٹو لازمی بنائیں، کیونکہ یہ انہوں نے جو افغانستان میں بھی میزائل فائر کیے ہیں اور خالستان پہ بھی، سکھوں پہ بھی کیے ہیں امرتسر میں، اور ان کو پاکستان کے خلاف کرنے کے لیے تمہارا نیریٹو ہونا چاہیے سکھوں کو کہ یہ آپ نے 47 والی غلطی دوبارہ نہیں کرنی۔ اس وقت ہندوؤں کے چکر میں آ کے آپ نے پاکستان کا بہت نقصان کیا تھا، مسلمانوں کا نقصان کیا تھا، اور اب عقل اور ہوش کے ناخن لیں، اور اس وقت یہ موقع ہے خالستان بنانے کا، آزادی کا اعلان کر دیں۔